اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی تندرست وزن میں بھری ہوئی جو گائے ہے وہ جو ہے انہی کے پاس میں دبلی پتلی کمزور گائے ہیں، اور یہ دبلی پتلی کمزور قسم کی مریل قسم کی جو گائے ہے وہ حملہ کر رہی ہے موٹی گائیوں پر۔ یہ خواب دیکھا بادشاہ نے۔ اسی طرح دیکھا کہ 7 گیہوں کی خشک بالیاں ہے اور وہ لپٹ رہی ہے 7 گیہوں کی ہری ہری بالیوں کو، اور لپٹ کر اس کو بھی سوکھا کر رہی ہے۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ بادشاہ نے دیکھا۔ تو اپنے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے اس نے یہ بات کہی کہ میرے دربار میں بیٹھنے والوں اور میرے درباریوں، میں نے خواب عجیب و غریب دیکھا ہے، خواب کا منظر بھی عجیب ہے اور ماجرا بھی عجیب ہے، ذرا مجھے تعبیر بتلاؤ اس کا کیا مطلب ہے، میں بڑا خوف زدہ ہوں۔ تو دربار کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا، پہلی تو بات یہ کہی کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ جو بات آپ نے دیکھی ہے 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ان پر حملہ کر رہی ہے، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، اور ان کے 7 سوکھی بالیاں ہری بالیوں پر کیا کر رہی، لپٹ رہی ہے اور ان کو سوکھا کر رہی ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ پھر دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا جو حقیقت پر منحصر ہے، انہوں نے کہا سچی پکی بات تو یہ ہے کہ ہم کو تعبیر کا علم نہیں ہے، خواب کی تعبیر وابیر ہم جانتے نہیں ہیں، ہم سرکار کے آدمی روزانہ آتے ہیں، آپ کے پاس ڈیوٹی پر لگ جاتے، رات کارن کی باتیں ہوتی ہے، اور ہمیں خواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات جو سامنے بیٹھے انہوں نے کہی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب تو بادشاہ نے بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے، تو اب اس کی تعبیر کون دے گا؟ بادشاہ نے تو بڑا دردناک خواب دیکھا ہے، عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایسا میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ جو آدمی جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگ گیا تھا، یعنی جیل سے چھوٹ کر پھر بادشاہ کے یہاں اس کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، اور وہ بادشاہ کی روزانہ ٹائم ٹو ٹائم خدمت کرتا تھا، اس کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، ارے ہمارے یہاں جیل میں تو ایک یوسف نام کا آدمی ہے، وہ بڑا نیک صالح آدمی ہے، اور وہ تو خواب کا علم بھی جانتا ہے۔ میرے قصے کے اندر جیسے اس نے تعبیر دی تھی، ہم دونوں نے جا کر ان سے یہ بات کہی تھی، اپنا خواب سنایا تھا، اور جیسے اس نے تعبیر دی تھی وہی سچ ہو گیا جیسا اس نے کہا تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے، چلو اب میں بادشاہ کے سامنے کہتا ہوں کہ جیل کے اندر ایک آدمی ہے اور جو تعبیر کا علم رکھتا ہے اور جو بڑا ہوشیار ہے اور سمجھدار ہے۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس۔ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور اس قیدی نے بات کہی جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ اب یہ جو جیل سے چھوٹ کر آیا، آپ دیکھو تو ذرا 7 سال ہو گئے تھے اس کو۔ کتنے سال ہو گئے؟
یہ بادشاہ کی خدمت کرنے لگ گیا، 7 سال ہو گئے، 7 سال میں کبھی اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد نہیں آئی۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تو جب بادشاہ کے پاس جائے گا تو میرا نام لے لینا اور کہنا کہ بے گناہ یوسف جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو تم نکالنے کی کوشش کرو۔ لیکن 7 سال تک یہ بیچارے جو جیل میں قیدی تھا اور بعد میں جا کر بادشاہ کا خادم بنا، 7 سال تک اس کو یاد نہیں آئی یوسف علیہ السلام کی۔ لیکن جیسا ہی غرض پڑی تو فوراً یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ یہ مسئلہ علماء نے یہاں کھولا ہے کہ انسان کو اچھے حالات میں کوئی یاد نہیں آتا ہے، لیکن جیسی ہی کسی سے کوئی غرض پڑتی ہے تو بہت جلد کام ہوتا ہے تو سامنے والے آدمی کی یاد آتی ہے۔ اب 7 سال تک بادشاہ کے قریب میں رہا، روزانہ بادشاہ کو پانی پلاتا رہا، لیکن کبھی بھول سے بھی اس نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جاوے، کبھی نہیں کیا۔ لیکن اب غرض پڑی اور بالکل کام آیا کہ خواب کی تعبیر بتلانے والا کون ہے، تو فوراً اس کو یاد آیا، ارے ارے یوسف ہے۔ اب وہ آتا ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس اور کہتا ہے کہ ہمارے جیل میں ایک یوسف نام کا آدمی ہے اور وہ تعبیر بہت اچھی دیتا ہے، اور آپ مجھے اجازت دو اور پرمیشن دو کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے ایک آرڈر جاری کیا جیل کے نام پر، آفیسر جو تھے جیل کے، اور ان کو کہا کہ میرا ایک آدمی جیل میں آ رہا ہے، اب اس کو جس سے ملنا ہو ملنے دو۔ کیا کہا؟ وہ آدمی آ رہا ہے، اب جس سے اس کو ملنا ہے رکاوٹ مت بنو، اس کے راستے میں حائل مت بنو، اس کو جس سے ملنا ہے ملنے دو۔ اب یہ آدمی آیا جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا، اب وہ آیا اور دروازہ کھولا، جیل کا اندر گیا، اب یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھا۔ اب کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اے یوسف، اے میرے دوست، کیا کہتا ہے؟ اے یوسف، اے میرے دوست، مجھے خواب کی تعبیر بتلانا کہ 7 موٹی قسم کی گائیں ہیں، 7 موٹی تندرست وزن میں بھری ہوئی گائیں ہیں، اب اس کے ہی بازو میں 7 دبلی پتلی مریل قسم کی گائیں ہیں۔ اب جو مریل قسم کی دبلی پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیوں پر حملہ اور اٹیک کر کے ان کو کھا رہی ہے۔ اور کہا یوسف یہ بھی خواب دیکھا گیا بادشاہ نے کہ 7 گیہوں کی خشک بالیاں ہے، یہ لپٹ رہی ہے 7 گیہوں کی ہری بھری بالیوں کو اور اس کو بھی خشک بنا رہی ہے۔ کہا یوسف یہ خواب دیکھا ہے، اب تو اس کی تعبیر بتلا۔ کیا کر؟ اس کی تعبیر بتلا۔ یہاں پر ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی سے کام نکلوانا ہے تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اب یہ جیل کا جو وہاں سے بادشاہ کے پاس سے جو آدمی آیا تھا، اس کو تو اب یوسف علیہ السلام سے کام نکالنا تھا، تعبیر پوچھنی تھی، تو اب کتنا اچھا طریقہ اس نے اپنایا۔ دیکھو کیا کہتا ہے، یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق، تو میرا دوست ہے۔ اب جب کسی سے کام نکلوانا ہو تو یہ اچھا طریقہ اپنانا چاہیے، اس سے محبت بھرے الفاظ میں بات کرنی چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کام بھی نکلوانا ہے اور سامنے دادا گیری بھی کر رہا ہے تو کام تھوڑی ہوگا، وہ انسان بولیں گا چلے جا یہاں سے۔ اب یہاں ایک سیکھنے کی بات دوسری یہ ہے، اب دیکھو یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو 7 سال پہلے ایک کام سپرد کیا تھا، تو بادشاہ کے کان میں میری بات رکھنا کہ یوسف جیل میں بے قصور پڑا ہوا ہے، یہ کام دیا تھا اس کو، لیکن اس نے کام نہیں کیا، بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کی بات پہنچانا بھول گیا۔ اب ایک غرض پڑی، ایک مطلبی دنیا کے واسطے آیا، مطلبی کام تھا اس کا، وہ پوچھنے کے لیے آیا۔ اب آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے، نکل یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے، 7 سال میں جیل میں رہا، تو بادشاہ کا قریبی ہے اور تجھے میں نے ایک کام سپرد کیا تھا، بادشاہ کو کہنا کہ یہ آدمی بے قصور ہے جیل میں پڑا ہوا، ایک کام نہیں کیا، تو نے ظلم کیا میرے ساتھ، برا برتاؤ کیا میرے ساتھ، نکل جا، نہیں بتاتا ہوں میں تجھے تعبیر۔ لیکن یہ نبی کے اخلاق، نبی کی شان، پیغمبر کے اخلاق، ایک لفظ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے۔ اگر ہم تم رہتے تو کیا کہتے؟
نکال دیتے اس کو. تو نے میرا کام ہی نہیں کیا, 7 سال تک جیل میں پڑھا رہا ہوں اور اتنی مصیبت میں میں یہاں پڑھ رہا ہوں, اور اب جب تجھے مطلب ہوا اور کام پڑا, غرض پڑی, تو بادشاہ کا قریبی بننے کے لیے وہاں کہہ کر آیا کہ چلو میں پوچھ کر آتا ہوں تعبیر. تو مطلب تو کام کا اور مفاد کا آدمی ہے, غرض پڑی تو مجھ سے تعلق رکھے گا. لیکن ایک لفظ نہیں کہا. یہ نبی کے اخلاق, نبی کی شان. فوراً اس کا کام کیا. دل میں سوچا تو نے تو میرے ساتھ ظلم کیا, لیکن میں تیرے ساتھ ظلم نہیں کروں گا. تو نے میرے ساتھ برائی کا معاملہ کیا, لیکن میں تیرے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کروں گا. تو اگر چاہتا تو بادشاہ سے کہہ کر مجھے چھڑوا سکتا تھا, لیکن تو نے نہیں چھڑوایا. لیکن میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا, میں تو نبی اللہ کا پیغمبر ہوں. میں فوراً تو جس کام کے لیے آیا وہ کام میرا کر دوں گا, تیرا کام جو بھی ہے. تو پھر لالچ دیتا ہے. وہ کیا لالچ دیتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن لالچ کیا دیتا ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. کہتا ہے یوسف اب تم مجھے صحیح صحیح تعبیر بتلاؤ گے نا, جو میں نے خواب بتلایا تمہارے سامنے, صحیح اور اچھی تعبیر بتلاؤ گے تو میں بادشاہ کے پاس جا کر ساری بات رکھوں گا. اور بادشاہ جب سنے گا کہ جیل میں اتنا بڑا اونچے علم رکھنے والا آدمی ہے جس کو خواب کی تعبیر بھی آتی ہے, تو بادشاہ سنے گا تو ہو سکتا ہے تمہاری چھٹی کرا دے, ہو سکتا ہے تم کو جیل سے چھڑوا دے. تو لالچ دلوا رہا ہے. حالانکہ نبی کو اس سے کوئی بحث نہیں, کوئی غرض وابستہ نہیں, کوئی لالچ دلوا رہا ہے کہ اب تو چھڑوا نہ چھڑوا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا تو کام یہ ہے کہ تو ایک کام لے کر آیا ہے, ہماری تو خواہش یہ ہے کہ تیرا کام پہلے کر دے, پھر تجھے کرنا ہے تو کر, نہ کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تو جو کام لے کر آیا ہے میں پہلے وہ کام کروں گا. کہا تو کام لے کر آیا ہے, تو نے خواب دیکھا ہے, ایسا ایسا مسئلہ ہے, تو خواب کی تعبیر آپ بیان کر رہے, سن اب تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے. صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی, خواب کی تعبیر نہیں بتلائی, ساتھ میں بہت ساری چیزیں اس پر کرم فرمائی. کیسی کرم فرمائی؟ اللہ اکبر. فرمایا دیکھ تیرا جو خواب ہے, اس خواب میں مصر کی جو پبلک ہے اور عوام ہے اور آس پاس کے جتنے گاؤں ہے اور پورا مصر کا جو شہر ہے, اس خواب کی تعبیر میں یہ چیز ہے کہ ان پر بہت بڑا سنکٹ آنے والا ہے, بہت بڑی آفت آنے والی ہے, بہت بڑی مصیبت میں وہ لوگ پھنسنے والے ہیں جو مصر میں اور مصر کے آس پاس کے جوانب میں رہتے ہیں. تو یہ بھی بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ اس مصیبت سے تم کیسے نکلو گے جو مصیبت تم پر آنے والی ہے, جو آفت تم پر آنے والی ہے. ایک تو خواب کی تعبیر بتلائی, مصیبت آنے والی ہے, اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ اس مصیبت اور سنکٹ اور آفت اور پریشانی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. یہ نبی کی شان ہوتی ہے, تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلائی کہ تم اس سنکٹ سے باہر کیسے نکلیں گے. تو خواب کی تعبیر کیا بتلائی؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو قال تزرعون 7 سنین دابا, کہ میرے بھائی دیکھو مصر کے اوپر ایک خطرناک قسم کا دشکار آنے والا ہے, خطرناک قسم کا قحط آنے والا ہے. ایسی قحط سالی ہوگی پورے مصر میں اور مصر کے آس پاس کے گاؤں میں کہ لوگ کھانے کے لیے ترسیں گے, لوگ بہت پریشان ہو گئے, دشکار پڑے گا خطرناک قسم کا. لیکن کہا ابھی پہلے کے 7 سال, پہلے کے ابھی سے جو 7 سال شروع ہو گئے, یہ 7 سال خوب بارش ہوگی, خوب بارش ہوگی, اور اس میں خوب کھیتی اگے گی, خوب فصلیں آئے گی. اب اس سے لگ کر یہ 7 سال سے لگ کر دوسرے جو 7 سال شروع ہو گئے, اس کے اندر خطرناک قسم کی آفت قحط سالی کی شکل میں مصر پر آئے گی. پہلے 7 سال کیا ہو گئے؟ خوب بارش برسے گی, خوب فصلیں اگے گی, خوب موسم اچھا رہے گا. لیکن یہ 7 سال کے بعد دوسرے جو 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوگے, خطرناک قسم کا دشکار ہوگا, خطرناک قسم کی آب و ہوا خراب ہو جائے گی, اور لوگ اناج کو ترسیں گے, جانور پریشان ہو گئے, غلہ نہیں ہوگا لوگوں کے پاس. تو کہا میں اس سے نکلنے کا ایک طریقہ تم کو بتلاتا ہوں. کیا کہا؟
میں اس سے نکلنے کا ایک طریقہ تم کو بتلاتا ہوں۔ پہلے خواب کی تعبیر تو میں نے بتلایا کہ کیا ہوگا، 7 سال پہلے بارش ہوگی اور اس سے لگ کر جو 7 سال آئیں گے اتنی خطرناک قحط سالی ہوگی کہ قحط سالی کے اندر جانور، انسان، سب چرند پرند سب اس کی زد میں آئیں گے اور سب کھانے کے لیے اور دانے دانے کے لیے ترسیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا اب میں اس سے نکلنے کا ایک طریقہ بتلاتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا دیکھو، اگر تم اس قحط سالی جو 7 سال بعد آنے والی اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس دشکار سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنے پورے مصر میں اور اس کے اطراف کے گاؤں میں ایک آرڈر پاس کرائے اور اس میں یہ کہے کہ یہ جو پہلے کے 7 سال ہے جس میں بہت زیادہ بارش ہوگی، بہت زیادہ فصلیں اگے گی اور بہت زیادہ موسم اچھا رہے گا، اس کے اندر تمام لوگوں کو، کسانوں کو اس بات پر مجبور کر دو کہ ہر کسان بنجر زمین پر بھی کھیتی کر لے وے۔ جو کھیت کی زمین ہے اس پر تو کھیتی کرنا ہی کرنا ہے، جو بنجر زمین ہے، پڑک جسے کہا جاتا ہے، ایسی زمین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، سب لوگوں کو کام پر لگا دو اور سب کو کہو 7 سال میں تمہیں کیا کرنی ہے، کھیتی کرنی ہے۔ اب سب لوگ مل کر 7 سال جو پہلے کے بارش ہونے والی ہے سب لوگ کھیتی کریں گے۔ اب کھیتی کرنے کے بعد بہت سارا اناج ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب بہت سارا اناج ہوگا تو جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لو، اب جو باقی رہے گا اس کو بالی سمیت، بالی کہتے ہیں جو گیہوں کی دانے جس میں پیک ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ڈبہ جو ایسی بالیاں اس کی رہتی ہے، یعنی چھلکا اور اس کا جو بھوسا ہوتا ہے، کہا جتنی ضرورت ہے اتنے گیہوں کا بھوسا نکالو، چھلکا نکالو، اور جو ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کو گودام میں اسٹاک کر کے بالی کے ساتھ رکھو۔ اور کیوں فرمایا ایسا؟ بالی کے ساتھ، چھلکے کے ساتھ، بھوسے کے ساتھ رکھو۔ جب گیہوں کے دانے کا بھوسا، چھلکا اور اوپر کا ورق، کور نکالا جاتا ہے تو 3 سال تک وہ دانہ رہ سکتا ہے، 3 سال کے بعد وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ لیکن اگر کور کے ساتھ، چھلکے کے ساتھ، بھوسے کے ساتھ اس دانے کو اسی طریقے سے رکھا جاوے تو وہ دانہ تقریباً 7-8 سال تک اسی طریقے سے باقی رہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جتنی ضرورت ہے اتنے دانوں کو بالیوں سے نکالو اور اتنے دانے کا چھلکا نکالو، بھوسا نکالو اور باقی کو اسٹاک گودام میں رکھو۔ اب یہ جتنا مابقیہ ہے تو جو قحط سالی کے ایام آئیں گے اس کے اندر گودام میں سے نکالتے نکالتے تم کیا کرو، کھاتے رہو، تو تمہارے جو قحط سالی کے ایام ہے وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ تدبیر بتلائی، پہلے خواب کی تعبیر بتلائی اور ساتھ میں جو قحط سالی آئے گی اس سے نکلنے کا طریقہ اور تدبیر بتلائی کہ کیا کرنا ہے تمہیں۔ پورے مصر کے اندر آرڈر کرنا ہے کہ سب لوگ اس سال کھیتی کرے، سب لوگ کرے، تاکہ جتنے لوگ زیادہ کریں گے تو کھیتی بڑھے گی، اناج زیادہ آئے گا، غلہ زیادہ ہوگا اور زیادہ اسٹاک میں چلا جائے گا۔ اب یہ 7 سال ختم ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 7 سال ختم ہونے کے بعد پھر دوسرے جو 7 سال شروع ہو گئے قحط سالی کے، اب جتنا اسٹاک اور گودام میں رکھا ہوا ہے، اے میرے بھائی میں تجھے ابھی سے کہہ رہا ہوں اتنا خطرناک وہ مصر پر قحط سالی کا زمانہ ہوگا، یہ جو اسٹاک اور گودام میں رکھا ہوا ہے بھر بھر کر اتنا زیادہ جمع کر کے وہ سب بھی ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود لوگ ترسیں گے، اس کے باوجود لوگ ترسیں گے، اتنا خطرناک ہوگا۔ پھر کہا کہ صرف اتنا باقی رہے گا اس میں سے کہ لوگ آئندہ سال بیج کیا کرے، بیج کے طور پر باقی رہے گا مال کہ آئندہ سال بونے کے لیے مکمل طور پر۔ پھر جو قحط سالی کے بعد، قحط سالی کے 7 سال گزر جائیں گے، پھر 8واں سال جو نکلے گا، 8واں سال جو نکلے گا اس کے اندر یوسف علیہ السلام یہ بات جو کہہ رہے ہیں، پہلی تو خواب کی تعبیر بتلائی، طریقہ بتلایا، اب یہ بات ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر القاء ہو گئی۔ جبرائیل نے بتایا 8ویں سال میں خطرناک قسم کی بارش ہوگی، 8ویں سال میں خطرناک، 7 سال قحط سالی کے ہوئے، 7 سال کے بعد جو 8واں سال آئے گا اس کے اندر خطرناک قسم کی بارش ہوگی اور انگور کا موسم رہے گا۔
بہت زیادہ انگور ہوگے اور لوگ نچوڑ نچوڑ کر انگور کا رس پیئیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، سن لیجئے کیا کہا، قال تزرعون 7 سنین دابا، کہا تم 7 سال مکمل طور پر کھیتی کرو، فما حصدتم فذروہ فی سنبلی، جن چیزوں کی تم کھیتی کر رہے ہیں اس کو ان بالیوں سمیت گودام میں اسٹاک کر لو، الا قلیلا مما تاکلون، مگر بہت کم جس کو تم کھاتے ہو ان کو چھلکے سے نکال لو، ان کو بھوسے سے نکال لو، جو تم کھاتے اتنا ہی۔ آگے کہتے ہیں ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، یہ 7 سال کے بعد جو 8واں سال آئے گا، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، وہ تمام چیزیں، یہ 7 سال جو قحط سالی کے ہوگے، آپ تمام وہ گلے کے اناج اور گودام جو بھرے کے بھرے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، مگر اتنا باقی رہے گا کہ تم آئندہ اپنے جنگلوں کے اندر بیج بو سکو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر جو 8واں سال آئے گا اس کے اندر خطرناک قسم کی بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور لوگ انگور کا رس نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے۔ یہاں تک کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے اب وہ آدمی کو بتلائی۔ جب وہ آدمی نے خواب کی تعبیر سنی کہ ایسا ایسا ہوگا، 7 سال بارش ہوگی، 7 سال کے بعد قحط سالی ہوگی، اب قحط سالی سے بچنے کے لیے 7 سال خوب ہم کو کسانوں کو کہنا ہے کہ تم کیا کرو، خوب اس سال فصلیں اگاؤ، 7 سال خوب تم کیا کرو، کھیتی کرو، فصلیں اگاؤ، اناج کو اسٹاک کرو، جمع کرو۔ پھر ایک خوشخبری بھی سنائی کہ 7 سال کے بعد جو 8واں سال آئے گا قحط سالی کا، اس کے اندر خوب بارش ہوگی اور انگور کی کیا ہوگی، کھیتی ہوگی، اور تم نچوڑ نچوڑ کر انگور کا رس پیو گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتلائی تو وہ بادشاہ کا جو خادم تھا وہ خوشی کے مارے حیران ہوا اور بالکل رقص کرنے لگا اور کہا یہ جلدی جلدی جا کر میں بادشاہ کو بتاؤں گا اور بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ اب یہ چلا گیا اور جانے کے بعد بادشاہ کو ایسی ایسی خواب کی تعبیر بتلائی کہ وہ جو جیل میں جو یوسف ہے انہوں نے ہم کو ایسا ایسا بتلایا ہے۔ تو بادشاہ حیران ہوا، تعجب میں پڑ گیا کہ ہمارے جیل میں اتنا بڑا آدمی ہے، اتنے اونچا علم رکھنے والا، جسے خواب کی تعبیر کا ایسا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر معصوم ہے، اب اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو میں نے اس سے پہلے کہ یہ تو کل کا سبق اور آج کا سبق، اور اس سے پہلے تیسرے دن کا جو سبق تھا وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا کہ اب جیل میں جو آدمی آیا تھا جس کے سامنے یوسف علیہ السلام نے پوری خواب کی تعبیر بیان کی، اب یہ بادشاہ کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ وہ بہت اچھی تعبیر بیان کی اور بادشاہ خوش ہو رہا ہے۔ اب بادشاہ نے یہ بات کہی کہ میں خود وہ جیل میں جو یوسف ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں خواہش رکھتا ہوں خود۔ اب وہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے میں ایسا نہیں آؤں گا، ایک شرط رکھوں گا۔ وہ میری شرط کیا ہے؟ پہلے آپ مصری کی اس عورت کو جس نے مجھ پر تہمت لگائی اور ان عورتوں کو جنہوں نے میرے انگلیاں کاٹ دی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے وہ پہلے آپ حل کراؤ، پھر جواب ملے گا تو پھر میں باہر آؤں گا۔ تو پھر بادشاہ نے دربار کے اندر زلیخا کو بھی بلایا اور مصر کی ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اور سب نے مل کر کہا کہ ہم یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں جانتے ہیں۔ اور زلیخا نے بھی خود کہا کہ میں نے اس کے اوپر ڈورے ڈالے تھے، میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے جو کام کیا یہ کام کرنے کی وجہ یہ ہے زلیخا کے شوہر کو پتہ چل جاوے کہ گنہگار تیری بیوی ہے، میں گنہگار نہیں ہوں، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ گزشتہ کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب آگے کا قصہ یہ ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے، کیونکہ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بادشاہ نے شرط پوری کی ان کی، زلیخا کو محل میں بلایا، سب عورتوں کو بلایا اور سب نے کہا یوسف بری ہے اور اچھے ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو تسلی ہو گئی تو اب یہ شان عزت کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ اب جیل سے کیا ہو رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے بادشاہ بننے کا ایک پلان ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے تیرے نبی نے صحیح بات فرمائی، تیرا قرآن سچا ہے، تو نے قرآن میں سورہ قدر نازل فرمائی، اور تیرے نبی نے کہا تحروا لیلۃ القدر من الوتر فی العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23،
27 25 29 اے اللہ آج کی رات 23ویں رات ہے، طاق رات ہے، ہو سکتا ہے، ہمیں یقین ہے ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو۔ تیرے نبی نے فرمایا اور تو نے خود قرآن میں فرمایا کہ جبرائیل آتے ہیں، فرشتوں کا جمگھٹا آتا ہے اور فرشتوں کا جتھا آتا ہے، جماعتوں کی جماعت آتی ہے اور اتنی جماعت آتی ہے کہ زمین اتنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اللہ وہ فرشتوں کا ماحول، وہ جبرائیل کی ملاقات، جبرائیل کا مصافحہ، اے اللہ اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ فرشتوں کی ملاقات کی بنیاد پر، ان کی صحبت کی بنیاد پر وہ جو معصوم ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی رات شب قدر اگر ہو تو اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہماری جائز تمنائیں مراد منت غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بعض کتابوں میں حدیث میں بات لکھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر یعنی اس میں تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ قدر کے معنی تقدیر ہے، ایک معنی تنگی کے ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ یقین کامل بھی ہے کہ اس رات میں پورے سال بھر کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہو، پورے سال کا نظام بنا دیا جاتا ہو۔ اے اللہ ہمارا نظام اگر بن رہا ہو، ہماری تقدیریں لکھ دی جا رہی ہو، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عافیت کا۔ اے اللہ پورے سال عافیت کے ساتھ رکھ دیجئے، پریشانی سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پریشانی سے حفاظت فرما دیجئے۔ بڑی دعا یہ کرتے ہیں اے اللہ ایمان پر رکھیے، اسلام پر رکھیے، اے اللہ ایمان پر رکھیے، اسلام پر رکھیے۔ ارتداد کی لہر سے ہمارے بچیوں کی، اے اللہ امت مسلمہ کی بہنوں کی مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔